ہمارے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی شان رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت چاہے تو پل میں کروڑوں گناہ بھی ہو تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ خالق کائنات اگر چاہے تو بے شمار گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا اعلان ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر وہ حساب لینا چاہے، خالق کائنات اگر ذرہ برابر کا بھی حساب لے لے گا، اگر وہ بخشنا چاہے تو کروڑوں گناہ بھی بخش دے گا۔ وہ چاہے تو ذرہ برابر کا بھی حساب لے کر تمہیں اس کی سزا بھی دے سکتا ہے، اور وہ چاہے تو کروڑوں خربوں گناہ بھی ہو پھر بھی وہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ خالق کائنات، وہ مالک کون و مکان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سورہ رحمان میں قرآن پاک کا اعلان ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوف کھاتے ہیں، ہمیشہ خدا کے خوف سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ خالق کائنات کا وعدہ ہے، یہ دونوں جہاں کے پالنہار کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دو جنتی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج افسوس ہوتا ہے نوجوانوں پر، آج گناہ علی اعلان کرتے ہیں، ہر پل گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اے میرے آقا کے وفاداروں، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، خالق کائنات کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیں رب قدیر کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ جب ہمارے اعمال کو خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں مگر ہمارے دلوں میں خوف نہیں رہا، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج جو بندہ خوف خدا سے روتا ہے، جو بندہ خالق کائنات کے ڈر سے روتا ہے، یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور رب کا وعدہ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کے ڈر سے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رونے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ عظیم مرتبے والی ذات ہے جن کے نام سے شیطان بھی بھاگا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم ذات ہے جس کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوا، جن کی شان میں اللہ نے کئی قرآن پاک کی آیتوں کا نزول فرمایا۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے تھے، قرآن پاک کی آیت کو سنتے تھے، آپ خوف سے ڈرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، آپ اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اتنا ڈرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش اگر میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے، آپ کے گالوں کے اوپر کالی سیاہی چھا جاتی تھی۔ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غور تو کرو، ایسی وہ ذات ہے جس سے شیطان بھی بھاگتا ہو، جس سے شیطان بھی ڈرتا ہو، وہ سرکار سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے جو خالق کائنات سے کتنا ڈرتے تھے، ان کے دل میں کتنا خوف تھا۔ اور ایک روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے، یہ بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا آخری وقت تھا، آپ کی آنکھوں میں خوف تھا، آپ رونے لگے، روتے روتے آپ فرماتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت کی وجہ سے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں میرا مولا مجھ سے حساب نہ لے لے، میرے اعمال کی پرشش نہ ہو جائے، خالق کائنات کو میں کیا جواب دوں گا۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غور تو کر لو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثارو، ذرا اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا تو لو کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ ایسی ذات ہے جن کے بارے میں خود مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صحابی
सितारों की मानिंद है, जो उनके नक्श कदम पर चलेगा वो नजात पा जाएगा। आज अल्लाह अकबर, वो सहाबी होकर भी इतना डरते थे, हम तो गुनाहगार बंदे, हम तो सियाकार बंदे, हम तो खताकार बंदे, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, फिर भी आज हमारे दिल में खौफ नहीं रहा। एक हदीस पाक का टुकड़ा सुनते चले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा दुनिया से जाने का वक्त आ गया, और जब उसके जाने का वक्त था अपने बेटे को जमा किया। अपने बेटों को जमा करने के बाद वो बंदा कहता है, ऐ मेरे बेटो, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, और जलाने के बाद मेरी राख को, मेरी खाक को हवाओं में उड़ा देना। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये अल्लाह के रसूल हदीस पाक में बुखारी शरीफ में है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि वो बंदा दुनिया से रुखसत हो गया, वसीयत के मुताबिक उसके बेटों ने उसे जला दिया। जलाने के बाद उसकी खाक उड़ा दी, को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन उसकी खाक को, उसकी राख को, उसके टुकड़ों को जमा कर ले। उस अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी राख को भी जमा किया गया, उसके जिस्म को तैयार कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे से पूछा, तूने ऐसी वसीयत क्यों फरमाई? अल्लाह तो समीउन बसीर है, अल्लाह तो अलीम खबीर है, वो सब जानता है कौन बंदा क्या करता है। फिर भी खालिक के कायनात ने पूछा कि तूने ये काम क्यों किया? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो बंदा अर्ज करता है, मौला मैं तेरे डर की वजह से, मैं तेरे खौफ की वजह से मैंने इस काम का हुक्म दिया, ऐसी वसीयत फरमाई। ऐ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, उसने खौफ खुदा से, इतना खौफ था उसके दिलों में कि उसने अपने आप को जलाना पसंद फरमा दिया, हत्ता कि खुदा के खौफ से अपने बेटे को वसीयत करके उसके जिस्म के टुकड़ों को ऐलान जमीन पे फेंकने का हुक्म दे दिया। मगर उसने खुदा के खौफ से ये अमल किया था, खालिक के कायनात को उसका ये अमल पसंद आया। अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शीश फरमा दी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत का हकदार बना दिया। और आज हम हैं, इतने गुनाह करते हैं, इतने खता करते हैं, फिर भी अल्लाह अकबर, हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं रहा, हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं रहा। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत रिजवान आप बयां फरमाते हैं, एक लड़के का इंतकाल होने का वक्त था, अपनी माँ को उसने बुलाया, और माँ को बुलाने के बाद माँ से कहता है, अम्मी जान मेरी 3 वसीयतें हैं, उस पर अमल कर लेना, मैं मर जाऊं तो उस पर अमल कर लेना। याद रखना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये कोई गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बदकार बंदा नहीं था, ये मुत्तकी परहेजगार था, वक्त की पाबंदी के साथ नमाज को भी अदा करता था, उसके दिल में खुदा का खौफ भी बसा हुआ था। बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, वो कहने लगा, ए अम्मी जान जब मैं मर जाऊं तो मेरी गर्दन में डोरा डालकर, मेरी गर्दन में रस्सी डालकर मेरी लाश को घसीट कर कब्रिस्तान ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों गौर करो, वो बंदा कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी गर्दन में रस्सी डालकर घसीटते हुए कब्रिस्तान ले जाना। फिर अर्ज करता है, अम्मी जान मेरी दूसरी वसीयत यह कि मेरे जनाजे को रात को उठाना, रात के वक्त मेरा जनाजा ले जाना। और तीसरी वसीयत करता है कि अम्मी जान जब मुझे सब दफना के चले जाएं उस वक्त मेरी माँ तो मेरी कब्र पे आ जाना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि माँ के कदमों की तरह जन्नत है, और जब माँ किसी के हक में दुआ करती है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। ऐ मेरी माँ मेरी कब्र में, तू मेरी कब्र के पास आ जाना, तू वहां आके खड़े हो जाना, तेरे कदमों की बरकत से मेरा मौला मेरी बख्शीश फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बेटे की वसीयत पे माँ ने लब्बैक कह दिया। जब बेटी की रूह तन से जुदा हो गई, माँ ने अपने बेटे की वसीयत के मुताबिक रस्सी को लाया, और रस्सी को लाने के बाद उसके गले में डाली। अभी डालना ही क्या था, अल्लाह अल्लाह, चारों दीवारों से आवाज आती है, ए अल्लाह की बंदी तेरे बेटे का ये मकाम नहीं है कि तू उसकी गर्दन में रस्सी डाल, ये तो रब के खौफ से, रब के डर से ये अमल का हुक्म दे गया, मगर इसकी शान ये है कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया है। अब अंदाजा तो लगा लो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रब के खौफ
خوف سے اس بندے نے وصیت کیا فرمائی تھی؟ جب ماں نے عمل کیا تو دیواروں سے جواب آیا کہ اس نے اللہ کے خوف سے یہ عمل کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا غور تو کر لو یارو، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، چوری کرنا ہمارا کام، زنا کرنا ہمارا کام، جھوٹ بولنا ہمارا کام، ڈاکو زنی ہمارا کام، اللہ اکبر، جتنے بھی دنیا میں گناہ ہے گناہ پہ گناہ ہم کرتے آئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو جیسا کہ خدا سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے ہمیں نوجوانوں، بڑا افسوس ہوتا ہے آج ہم کتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے دلوں میں خوف نہیں رہا۔ یاد رکھنا وہ اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم خبیر ہے۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ گے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تم زمین کے اندر دھس بھی جاؤ گے اور زمین کے اندر جا کر بھی تم گناہ کرو گے وہ سمیع بصیر، وہ علیم خبیر ہے۔ تم دنیا کے اندر کہیں بھی جاؤ خوف خدا رکھنا، ورنہ جہاں بھی گناہ کرو گے وہ خالق کائنات دیکھنے والا ہے، وہ رب ذوالجلال سمیع بصیر ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کی شان ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے خالق کائنات اسے بخشش کا پیغام دے دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بندے کا حساب ہو گیا، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کی پلکوں نے آواز دی، اے اللہ، اے مولا، اے خالق کائنات، اے دونوں جہاں کے پالنہار، میں نے تو تیرے خوف سے، میں نے تیرے ڈر سے اس آنکھوں میں سے آنسو بہائے تھے، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو بندہ میرے خوف سے ڈرتا ہے میں اسے جنت عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس گناہ گار بندوں کی آنکھوں کی پلکوں نے جب یہ بات، یہ عریضہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کائنات کا پالنہار ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ غفور ہے، اس کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو بندہ ابھی جہنم کی طرف لے جایا گیا ہے اسے واپس لایا جائے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا جو بندہ خوف خدا سے روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت کا شرف رکھتا ہے، جو خالق کے کائنات سے ڈرتا ہے۔ اور ہم گناہ گار، آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں بسا۔ قرآن تو کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خدا سے خوف کھاتے ہیں، اللہ انہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، خالق کی کائنات کا خوف ہمیشہ اپنے دلوں میں بساؤ، وہ رب کی بارگاہ میں ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اور جو بندے خالق کی کائنات کے ڈر سے اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے خوف سے اپنے گناہ کو چھوڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں انہی گناہوں کو چھوڑنے کے وسیلے کو لے کر انہوں نے جو دعائیں مانگی تھی خالق کے کائنات نے ان کی دعائیں قبول فرمائی تھی کہ جو بندے خدا کے خوف سے گناہ چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا فلاں گناہ میں نے تیرے خوف سے چھوڑا تھا، مولا اس گناہ کو چھوڑنے کے وسیلے مولا تیرے خوف کے صدقے میں میری فلاں مشکل پریشانی کو دور فرما دے، میرا مالک و مولا میرا خالق ہے، وہ ان کے گناہوں کو بخشنے کی بخش بھی دے گا اور ان کے گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اور اس کے وسیلے کی وجہ سے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا ہمیشہ خوف خدا میں اپنی زندگی گزارو، آج اللہ سے ڈرو۔ جب آپ اللہ سے ڈرو گے دنیا میں کسی سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ جو خالق کے کائنات سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ سے جو بندہ ڈر کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے خالق کائنات ہم گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، بدکاروں کو خوف خدا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس کے پیارے رسول کے صدقے میں ہماری زندگی کو خوف خدا سے بہتر کرے اور ہمارے دلوں میں، ہماری رگوں میں ہمیشہ خوف خدا رہے۔